آج کے خطبے کا جو عنوان ہوگا وہ ریاکاری کی تباہی۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، پہلے اس کا مفہوم آپ کو اپنی زبان میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو آدمی اس دنیا کے اندر دنیوی زندگی میں دنیا کی زیب و زینت، آرائش اور زیبائش اور دنیا کے مزے چاہتا ہے، تو ہم اس دنیا کے اندر مکمل اس کی چاہت پوری کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کی چاہت میں ہم کچھ کمی نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد آخری جو آیت ہے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر فرمایا کہ ایسے ہی لوگ ہیں یا یہی لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں ان کے تمام اعمال رائگاں اور بیکار چلے جاتے ہیں۔ یہ تلاوت کردہ آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم ہے۔ آپ نے سنا اور آپ نے سمجھ بھی لیا ہوگا کہ جس کی نیت دنیا کمانا، دنیا کی رنگینی کمانا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کو پورا دنیا دیتا ہے، اور پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر جو کچھ وہ اچھے اعمال بھی کرتا ہے وہ بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ یہ حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ راوی حدیث مشہور و معروف صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام عبد الرحمن ہے، وہ ہیں۔ ریاکاری اور شہرت کے متعلق باب باندھ کر کے اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ حدیث لمبی ہے، لہذا میں آپ کے سامنے اس حدیث کو مکمل نہ پڑھ کر کے اس کا اردو میں ترجمہ بتاتے ہیں۔ ایک تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، ان کا نام ہے شفیہ الاصبہی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینے آنا ہوا، دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو بیچ میں بیٹھے ہیں یہ کون ہیں؟ یعنی جو بیٹھا ہے بیچ میں یہ کون ہے، اس کے گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ تو بڑے بھاری، بڑے مشہور، معروف، ذی علم، فقیہ، عالم، محدث ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، صحابی رسول ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ان کے قریب بیٹھ گیا، وہ حدیث بیان کر رہے تھے لوگوں سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے تھے۔ جب حدیث بیان کر چکے، لوگ وہاں سے چلے گئے، تو میں ان کے بہت قریب ہو کر کے ان سے کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں؟ انشدک بحق وبحق لما حدثتنی حدثنا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقلته وعلمته فقال ابو ہریرہ افعل۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں میں قریب گیا اور میں نے ان کو قسم دلایا، قسم اٹھایا کہ جو کچھ آپ رسول کے حوالے سے بیان کرتے ہیں لوگوں سے، یعنی حدیث کے واسطے سے آپ کو قسم ہے، آپ کو قسم دلاتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، سننے کے بعد آپ نے جانا ہے، سمجھا ہے۔ عقلتہ وعلمتہ، آپ نے جانا بھی ہے، آپ نے اس کا معنی مفہوم سمجھا بھی ہے، آپ نے اسے یاد بھی کیا ہوا ہے، آپ کے ذہن میں محفوظ بھی ہے،
آپ وہ چیز مجھ سے بیان کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جو آپ سے، آپ مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنا ہے، میں نے یاد کیا ہے، معنی مفہوم سمجھا ہے، مجھے جو علم ہے میں وہ چیز آپ سے بیان کرتا ہوں۔ اتنی بات آپ نے سمجھ لی۔ اب اس کے بعد میں تابعی یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب یہ کہ ہاں میں بیان کرتا ہوں، لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا، میں تم سے حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، اور ایسی حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں جس کو میں نے سنا ہے، میرے کانوں میں سنا ہے، آج تک ذہن میں محفوظ ہے، میں وہ حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں، تم غور سے سنو۔ تابعی کیا فرماتے ہیں، یہاں سے آپ توجہ سے سننا، فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حدیث بیان کرنے سے پہلے جو کیفیت ہوئی وہ کیفیت بیان کرتے ہیں کہ زور کی چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے۔ پہلے کیا کہا، حدیث بیان کرتا ہوں جو سنا ہے، یاد ہے، اور جیسے بیان کرنا شروع کیا زور کی چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ اس میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو ان کے شاگرد ہیں بیان فرماتے ہیں، ثم نشغ ابو ہریرہ نشغتاً، زور کی چیخ ماری، بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد میں پھر فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر رکا رہا، پھر ان کو افاقہ ہوا یعنی ہوش میں آئے، پھر افاقہ ہونے کے بعد میں یہی کہا کیا، لَأُحَدِّثَنَّكَ حَدِيثًا، میں آپ سے وہ حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں جو میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، میرے ذہن نے محفوظ کیا ہے، مجھے یاد ہے۔ پھر وہی کہا، اور جب آپ حدیث بیان فرما رہے تھے تو اس خانے کعبہ میں جہاں مجھے تم دیکھ رہے ہو بیٹھا ہوں، اس گھر میں کوئی میرے علاوہ نہیں تھا، آپ تھے اور میں تھا۔ اتنی چیز اور بڑھائی کہ اس گھر میں کوئی اور نہیں تھا، میں تھا اور آپ تھے، آپ نے حدیث بیان فرمائی۔ جب آپ نے یہ کہا اور حدیث بیان شروع کیا کرنا چاہا، پھر کہتے ہیں ثم نشغ نشغۃ اخرى ثم افاق، پھر بہت تیز کی چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب ان کو افاقہ ہوا، تیسری مرتبہ بھی یہی کہا کہ میں ایسی حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں جو حدیث میں نے سنی ہے، مجھے یاد ہے، اور اس گھر میں میرے اور آپ کے علاوہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ جب تیسری مرتبہ آپ نے کہا اور بیان کرنا چاہا، پھر بے ہوش ہو گئے اور بہت زور کی بے ہوش ہو گئے۔ پھر افاقہ ہوا، پھر وہی کہا کہ میں حدیث بیان کروں گا جو میں نے سنا ہے، مجھے یاد ہے۔ چوتھی مرتبہ جب حدیث بیان کرنا چاہا تو پھر زور کی چیخ ماری اور زمین پر گر پڑے اور ان کا چہرہ زمین پہ لگ گیا اور بے ہوش ہو گئے۔ 4 مرتبہ ہوا، آپ نے توجہ سے سنا، 4 مرتبہ ہوا۔ حدیث بیان کرنے جا رہے ہیں اور بے ہوش ہو جا رہے ہیں، حدیث بیان کرنے جا رہے ہیں، بے ہوش ہو جا رہے ہیں، حدیث بیان کرنے جا رہے ہیں، بے ہوش ہو جا رہے ہیں۔ 4 مرتبہ ایسا ہوا۔ اس کے بعد میں چوتھی مرتبہ پانی وغیرہ چھڑک کر کے جب ان کو ہوش آیا تو اس کے بعد میں پھر انہوں نے حدیث بیان فرمائی، پھر کنٹرول ہوا، حدیث بیان فرمائی۔ اب یہ حدیث ہم اور آپ توجہ سے سنیں، یہی سنانا مقصود ہے، یہی ہمارے لیے باعث عبرت ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیان کیا، ان اللہ تبارک و تعالی اذا کان یوم القیامہ ينزل الى العباد لیقضی بینہم وکل امت جاسیہ فاول من یدعو به رجل جمع القرآن۔ کہا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن بندوں کے بیچ فیصلہ کرنے کے لیے جب نزول فرمائے گا، ہر امت اپنے گھٹنوں کے بل ہوگی، ہر امت اپنے گھٹنوں کے بل ہوگی۔ اللہ کے جاہ و جلال، اس کے غیظ و غضب کو دیکھ کر، آخرت کی سختی کو دیکھ کر ہر امت گھٹنوں کے بل ہوگی۔ یہ گھٹنے آدمی زمین پہ ٹیک دیتا ہے اور کسی بڑے کے سامنے یوں کر کے بیٹھتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے آج یہ ہمارے برادران وطن ہندو جو ہیں، ان کو آپ دیکھیں وہ پوجا کرتے ہیں اپنی مورتیوں کی، اپنی دیوی دیوتاؤں کی، تو کیا کرتے ہیں، گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، یوں کرتے ہیں دونوں ہاتھ جوڑ کر کے۔ یہ انتہائی درجے کی عقیدت ہوتی ہے ان کی، تب ایسا کرتے ہیں۔
اور عقیدت کے ساتھ انتہائی درجے کا خوف بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ ناراض ہو گئے تو کچھ بگاڑ دیں گے، ہر امت گھٹنے کے بل ہوگی۔ سب سے پہلے کہتے ہیں، سب سے پہلے جس کو بلایا جائے گا فیصلے کے لیے وہ ایک عالم قرآن ہوگا۔ کن لوگوں کو بلایا جائے گا؟ سب سے پہلے ایک عالم قرآن ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، قرآن اور شریعت کا عالم ہوگا، اس کو بلایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا، سوال کرے گا، وہ جواب دے گا۔ دوسرا بھی سننے کون آئے گا، تیسرا بھی سننے کون آئے گا، پھر آگے بتاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا آدمی آئے گا، وَرَجُلٌ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسرا وہ آدمی ہوگا کہ جو مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا، اللہ کے راستے میں قتال کیا اور شہید ہو گیا، اس کو بلایا جائے گا۔ اور تیسرا ایک آدمی ہوگا، رجل کثیر المال، ایک مالدار آدمی کو بلایا جائے گا۔ ان تینوں کو بلا کر کے اللہ رب العالمین سامنے کھڑا کرے گا، اور سامنا کھڑا کرنے کے بعد میں ایک ایک سے سوال کرے گا۔ یہ تو ہمیں سب کو معلوم ہے کہ ہر چیز کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، چھوٹی بڑی تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم بندوں سے سوال کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہم اللہ کے سوالات کو کل قیامت کے دن صحیح صحیح جواب دے سکیں۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، سوال کرے گا۔ پہلے کون بلایا جائے گا؟ عالم دین، عالم قرآن، حافظ قرآن، قاری قرآن۔ اللہ اسے کہے گا، ہاں بھائی آپ بتائیے، آپ کو تو میں نے قرآن کا علم دیا تھا، آپ عالم قرآن تھے، قاری قرآن تھے، بڑی اچھی تلاوت تھی، بڑی اچھی معلومات تھی، آپ نے اس کو سیکھا، یہ قرآن جو رسول کے اوپر ہم نے نازل کیا تھا اس کی تعلیم کی توفیق میں نے تمہیں دی تھی۔ بندہ کہے گا، ہاں اے میرے رب، یہ توفیق تیری طرف سے تھی، میں نے تعلیم حاصل کی۔ اللہ پوچھے گا، فَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عُلِّمْتَ، جو آپ کو تعلیم دیا گیا تھا آپ نے اس پر عمل کتنا کیا؟ پوچھے گا کتنا عمل کیا۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہم کو آپ کو جو علم ملا ہے اسی کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عمل کرے اللہ اسے قبول بھی کر لے۔ جو علم آپ کو دیا گیا آپ نے اس پر عمل کتنا کیا؟ عالم کہے گا، راتوں رات میں، رات دن میں تیری عبادت کرتا تھا، کھڑا ہوتا تھا اسی کے مطابق، قرآن کے مطابق۔ اللہ رب العالمین کہے گا، کذبتا، تو جھوٹا ہے۔ آگے اس کے اندر حدیث میں ہے، فرشتے بھی اس سے کہیں گے تو جھوٹا ہے، اللہ بھی کہے گا جھوٹا ہے، فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ عالم کو جھٹلایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تو نہیں جھٹلا رہا ہے، حقیقت تو یہی ہوگی۔ فرشتے تو نہیں جھٹلا رہے ہیں، حقیقت یہی ہوگی۔ آج کے زمانے کے علماء ہی جھوٹے ہوں گے، یا کسی بھی زمانے کے ہوں، عالم اور حافظ اور قاری یہ جھوٹے ہوں گے۔ اللہ کہے گا تو جھوٹا ہے، فرشتے کہیں گے تو جھوٹا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ رب العالمین کہے گا ان سے کہ بھئی تم نے دنیا کے اندر جو کچھ کیا تھا اس لیے کیا تھا کہ تمہاری نیت تھی لوگ تمہیں بہت اچھا قاری کہیں، بہت اچھا حافظ کہیں، بہت اچھا عالم کہیں، بہت اچھا مقرر کہیں، بہت اچھا مفتی کہیں، بہت بڑا عالم تمہیں مانے۔ یہ تمہاری نیت تھی، جو نیت تھی دنیا میں مل چکا، جو نیت تھی دنیا میں تمہیں مل چکا۔ اب یہاں کیا چاہیے؟ کچھ نہیں ملے گا یہاں۔ تصور آپ کریں، آدمی محنت کرے، محنت کا ثواب یا کہیں محنت کی مزدوری نہ ملے، تب بھی آدمی غمگین ہوگا۔ غمگین ہونے کے بعد میں صبر کر سکتا ہے، کرتا ہے، لیکن محنت کرے، محنت کے بعد مزدوری نہ ملے، اور مزدوری کے بعد اس کو سزا بھی ملے، کتنی گمبھیر بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے۔
मेहनत की है दुनिया के अंदर, बड़ी तकरीरें, बड़े दुरूस, बड़ी तदरीस, बड़ी तबलीग, बड़ी किताबें, बहुत फतवे, सब कुछ दिया है। नीयत क्या थी? थोड़ी सी फर्क, नीयत मामूली तब्दीली की बिना पर, मामूली तब्दीली की बिना पर तमाम दुनिया की मेहनतें रायगा हो गई। जो मैंने शुरू में आयत करीमा आपको पढ़कर सुनाया था, उसका यही मतलब है कि दुनिया चाहता है तो दुनिया अल्लाह दे देगा। दुनिया चाहा था कि आलिम कहें, हाफिज कहें, कारी कहें, मुफ्ती कहें, अल्लामा कहें, बहुत बड़ा आबिद, जाहिद, इबादत गुजार हमें कहें, दुनिया में लोगों ने कहा, यह नीयत थी। अब यहां कुछ नहीं मिलेगा, जैसी नीयत वैसी बरकत, कुछ नहीं मिलेगा, हो गया मामला तमाम। ये आलिम के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला होगा कि तू झूठा है, फरिश्ते भी कहेंगे तू झूठा है, जो तू चाहता था वो हो चुका। दूसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलाएगा मालदार को। अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहेगा, भाई तुम्हें दुनिया में हमने इतना माल दिया, इतना माल दिया, इतना माल दिया, किसी गैर का मोहताज नहीं रखा, कभी किसी आगे हाथ तुम्हें फैलाने की नौबत नहीं आई। अल्लाह ने तुम्हें ऐसा कर दिया था, क्या ऐसा नहीं है? बंदा कहेगा, हाँ रब ऐसा ही था, खूब नवाजा तूने। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, अच्छा ठीक है, जब मैंने तुम्हें दिया था माल, तो माल को तुमने खर्च कहां किया, कितना अमल किया माल के जरिए से तूने? बंदा कहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं तो अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करता था। यानी अपने रिश्तेदार, सिला रहमी के ताल्लुक से मैं इससे पहले बता चुका हूं कि सिला रहमी का मतलब क्या है। मैं अपने रिश्तेदारों से सिला रहमी करता था, यानी हमारे रिश्तेदार जो हकीकी माने में मजबूर, मकहूर थे, जरूरतमंद थे, मैं उनको देता था। वो भले हमसे दूर होते थे, बिछड़ जाते थे, मुंह मोड़ लेते थे, लेकिन मैं मुंह नहीं मोड़ता था, मैं बराबर देता था। उनको देने के बाद सदका खैरात भी करता था। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि तू झूठा है, फरिश्ते भी के कहेंगे तू झूठा है। तेरी नीयत ये थी कि तुझे लोग कहें कि बहुत सखी आदमी है, लोग कहें कि बहुत सखी है। ये मालदार इस मोहल्ले के अंदर ऐसा है कि जो बहुत सखी है। तेरी नीयत थी लोग तारीफ करें, तेरे माल की तारीफ करें, तेरे काम की तारीफ करें, तेरी मस्जिदों की तारीफ करें जो बनवाई है, मदरसों को जो बनवाया उसकी तारीफ करें, किसी गरीब को दिया उसकी तारीफ करें, रान बेवाओं को दिया उसकी तारीफ करें। तेरे मन में यही था कि तारीफ हो, हमारा फोटो आए, अखबारों में छपे, लोग खूब तारीफ करें। जो तेरी नीयत थी दुनिया में लोगों ने वो दे दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन शहीद फी सबीलिल्लाह को बुलाएगा। जो जंग करता हुआ अल्लाह के कलमे की बुलंदी की खातिर जो जिहाद होता है उसमें शहीद हुआ, अल्लाह ताला उससे बुलाएगा और कहेगा, भाई हाँ तुम बहुत बड़े बहादुर थे, ताकतवर थे, अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी थी, सब कुछ था तुम्हारे पास में, ताकतवर आदमी थे, तुमने अल्लाह के रास्ते में क्या किया? वो कहेगा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन मैंने जिहाद किया और मैं शहीद हो गया। अल्लाह तूने जिहाद का हुक्म दिया, मैं निकल पड़ा और मैंने जिहाद किया, मैं शहीद हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहां भी कहेगा कि तू झूठा है, फरिश्ते भी कहेंगे वहां जो मौजूद तू झूठा है, तूने इसलिए कहा था कि लोग तुझे कहें कि बहुत बड़ा बहादुर है, बहुत बड़ा जरी है, ताकतवर है। जो तूने नीयत की थी वो चीज तो हो चुकी। फिर उसके बाद में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, सुम्मा ज़रब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला रुकबती फ़क़ाल या अबू हुरैरा, फिर आपने अपना दस्ते मुबारक मेरे रान में मारा, मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए, खुसूसी तवज्जो के लिए रान में मारा मेरे, और कहा, या अबू हुरैरा, ऐ अबू हुरैरा, उलाइका अस्सलासा अव्वल खल्क़िल्लाहि तुसअ्इरु बिहिमुन नार यौमल क़ियामा। ये तीन अशखास ऐसे हैं, ये तीन बंदे ऐसे हैं कि कल क़यामत के दिन सबसे पहले जहन्नम की आग इन्हीं के जरिए से भड़काई जाएगी।
जहन्नम की आग इन्हीं के जरिए से भड़काई जाएगी। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, यहां मौजूद माँ और बहनों, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन 3 लोगों में दाखिल ना फरमाए। इन 3 लोगों के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम की आग भड़काएगा। एक आलिम के जरिए, एक मुजाहिद फी सबीलिल्लाह के जरिए, और एक मालदार के जरिए। आलिम ने दुनिया में खूब अमल किया है, मालदार ने दुनिया में खूब माल बांटा है, जिहाद करने वाला अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया है। क्यों आग में जा रहा है? आग में नहीं जा रहा है, बल्कि जहन्नम की आग इन्हीं के जरिए से सुलगाई जा रही है, भड़काई जा रही है। क्यों? मामूली सी बात दिखने में लगती है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। क्या? नियतों का फतूर, नियतों का फतूर, नियतों की तब्दीली। आप बार बार सुनते हैं, जानते हैं, इल्म रखते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पहली बार ये बात मालूम हो रही है, बताया जा रहा है कि हर काम में अल्लाह को नियत ही देखनी होगी। अल्लाह नियत देखेगा कि आपकी नियत क्या है। मामूली काम, नियत खालिस, निजात का जरिया। सातों जमीनों आसमान भर का काम, लेकिन नियत खालिस नहीं है तो फिर निजात नामुमकिन। अल्लाह रब्बुल आलमीन नियत देखता है। हम आज इसी छोटी मोटी चीज नियत को तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। दिखावे की नियत होती है, माल खर्च करते हैं तो दिखावे के लिए, इबादतें करते हैं तो दिखावे के लिए, जो कुछ करते हैं दिखावे के लिए। मेरे भाई, ये है रियाकारी। रियाकारी का मतलब दिखावा। हर अमल अल्लाह के लिए करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजर और सवाब के हम मुस्तहिक होंगे, और अगर हम दिखावे के लिए करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। यानी मेहनत तो करते हैं, मेहनत के बाद मजदूरी भी नहीं मिलती है, मजदूरी के बाद सजा भी मिलती है। ये बड़ी खतरनाक बात है मेरे भाइयों और दोस्तों। इसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया है। यह हदीस पूरी तिरमिज़ी के अंदर जहां है, इसके आखिर में एक वाक़या और है। यही ताबई शफई अल असबही, इन्हीं का बयान है कि यही हदीस अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने मैंने बयान किया। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर मारूफ सहाबी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले, उनके सामने यही हदीस बयान किया। हदीस उन्होंने सुनी और सुनने के बाद में बहुत रोए, और वहां जो बैठे हुए लोग थे उसमें से एक आदमी का बयान है कि हमने समझा कि हिलाक हो गए, मुआविया इंतकाल कर गए। इतना रोए, बहुत रोए। और उसके बाद में एक आदमी ने कहा भी वहां मौजूद कि आदमी कहां से आ गया, इसने तो मुसीबत में डाल दिया। यानी अमीर मुआविया इतना रो रहे हैं कि हिलाक हो जाएंगे। उसके बाद में अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब सुकून हुआ, अपने चेहरे पर हाथ फेर करके पोंछा, और उसके बाद में कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन सच्चा है, उसका रसूल सच्चा है। उसके बाद यही आयत करीमा तिलावत की थी, मन काना युरीदुल हयात दुनिया वज़ीनतहा, जो दुनिया की रंगीनी चाहता है, जो दुनिया की रंगीनी चाहता है, इबादत करता है, लोग कहें बहुत बड़ा आबिद है, माल खर्च करता है, लोग कहें बहुत बड़ा जव्वाद, बड़ा सखी है, इल्म बांटता है, लोग कहें बहुत बड़ा आलिम है। जो कुछ नियत थी दुनिया कमाने की थी, दुनिया की शोहरत की थी, दुनिया में मिल गया। अब आखिरत में उसे कुछ नहीं मिल रहा है। जो काम किया था उसका बदला दुनिया में दे दिया गया। मेरे भाइयों, इस हदीस को बयान करने का मकसद हमारा यह है कि आज दुनिया बड़ी चमक दमक वाली है। हर आदमी कैमरे के सामने आना चाहता है। वो चाहता है जो कुछ हम कहें वो कैमरा हमारे सामने हो और हमारी तारीफ लोग करें, हम जो कुछ काम करें हमारी तारीफ करें। ये रियाकारी है, बड़ी खतरनाक चीज है। कुरान के अंदर कई एक आयतें आप तलाश सकते हैं इसके ताल्लुक से, अहादीस कई एक आप तलाश कर सकते हैं अहादीस के जखीरे में। रियाकारी बड़ी खतरनाक चीज है, लिहाजा हमको आपको रियाकारी से बचना चाहिए। देखिए, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 4 बार बेहोश हुए। क्यों? मैदान महशर है, यौमुल आखिरा है,
اللہ کا بندوں کے بیچ میں فیصلے کی گھڑی اور نزول فرمانا ہے، اس کو تصور کر کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 4 مرتبہ بے ہوشی طاری ہوئی اور بڑی چیخ مار کر کے بے ہوشی طاری ہوئی۔ عام امت کا گھرنے قبل ہونا اسی حدیث کے اندر آپ نے دیکھا کیوں ہوگا؟ اللہ کے غیظ و غضب اور اس کے قہر و جلال کی بنا پر ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا خوف اور آخرت کا خوف اور آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اور سوال کے جواب دینے کا خوف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی بار بے ہوش کر گیا۔ ہم اور آپ ہیں کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس میں ایک نقطہ اور چھپا ہوا ہے، خاص کر کے آج آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، آپ دیکھ لیں، غور کر لیں، نوجوان خاص کر دھیان دیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی جو سنتا ہے وہ دوسرے کو فارورڈ کرتا رہتا ہے، وہ حدیث ہے یا نہیں ہے، سچی حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے، قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے، مفہوم صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کی تفسیر صحیح ہے یا نہیں ہے، اسے معلوم نہیں ہے۔ کسی بھی عالم سے آئے، اس کو اچھا لگا، اس پر عمل شروع کر دیا اور دوسرے کو بڑھانا شروع کر دیا۔ یہ حدیث کی عظمت ہے۔ کیا کہا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جو آپ نے اپنے کانوں سے سنا ہو، شرط ہے سننے کے بعد میں آپ نے وہ حدیث یاد بھی رکھا ہو، آپ کو حدیث علم بھی ہو، اس کا مفہوم بھی آپ نے سمجھا ہو۔ ہمیں کتنی حدیثیں یاد ہیں، بڑھائے جا رہے ہو بدل رہے۔ اسی لیے یہ منکر، منگھڑن، ضعیف، موضوع، زٹلی، شیخ چلی کی کہانیوں کے مانند حدیثیں گھوم رہی ہیں اور آپ بڑھائے جا رہے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ حدیث جب آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، تو اس کا مطلب آپ اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ حدیث ہے، اور اگر وہ حدیث نہیں ہے تو یاد رکھیے آپ نے بیان فرمایا ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں، امام مسلم نے اس کو نقل کیا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر حدیث گڑھی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ تو جان بوجھ کے کر رہے ہیں کہ حدیث ہے، آپ بڑھائے جا رہے ہیں۔ آپ کہیں گے مجھے علم نہیں، جب علم نہیں آپ کو حدیث کا تو بڑھا کیوں رہے ہیں؟ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تابعی کا صحابی سے قسم اٹھا کر کے حلفیہ بیان کہ آپ ایسی حدیث بیان کریں گے جو آپ کے کانوں نے سنا ہے، آپ کے ذہن نے محفوظ کیا ہے، وہ حدیث مجھ سے بیان کریں گے۔ معمول کی بات نہیں ہے۔ حدیث کے بیان کرنے میں یہ احتیاط صحابہ کرام کے زمانے سے آج تک چلا آ رہا ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لہذا ہم کو آپ کو اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ ریاکاری ایسی چیز ہے جو اچھے کام کرتے ہیں اس پر ہمیں ثواب نہیں ملتا ہے، ثواب نہ ملنے کے بعد عذاب بھی ملے گا ہم کو آپ کو اس واقعے کو سننے کے بعد میں کیا کرنا ہوگا؟ ریاکاری کو چھوڑنا ہوگا۔ اور ریاکاری کا مطلب آپ جانتے ہیں، چھوڑنے کا مطلب آپ جانتے ہیں، معمولی سی بات ہے، نماز پڑھیں اللہ کے لیے پڑھ لیں، امام صاحب کو دکھانا نہیں ہے، متولی کو دکھانا نہیں ہے، ناظم کو دکھانا نہیں ہے، مال دے رہے ہیں اللہ کے لیے دے رہے ہیں، آپ کو نہیں دکھانا ہے، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ ایسے بندے دنیا میں آج ہیں، ایسا نہیں کہ دنیا ایسے لوگوں سے خالی ہے، لیکن زیادہ تر آج کے چکا چوندھ میں ہمارے اندر ریاکاری آ گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، تمام لوگوں کو ریاکاری سے بچائے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں خلوص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو جو کچھ ہم سے غلطیاں ہو چکی ہیں ان کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔